اور دوسری بات کہ ربی کا معنی ہے بہار اور اول کا معنی ہے پہلا. جیسے آپ عربی میں جو بچے اگلی کلاسز میں ہیں 6 سے الدرس الاول معنی کیا بنتا ہے؟ پہلا سبق، پہلا سبق. تو یہ سید کوثر شاہ صاحب، شفقت شاہ صاحب، فدا حسین شاہ صاحب اور باقی حضرات جتنے ٹیچر ہیں باقی ہیں، ان کے دور میں اور ان سے عمر میں ان شخصیات سے تقریباً میں چھوٹا ہوں. تو ہمارے دور میں پہلی تھی، دوسری تھی، تیسری تھی، اب نرسری ہے، پریپ ہے، 1 ہے، 2 ہے، اب الفاظ بدل گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ربی کا معنی ہے بہار، اول کا معنی ہے پہلا. تو بچوں اور عزیز طلباء اور طالبات، یہ آپ کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے. ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ پہلی بہار. تو یہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق تیسرے نمبر ہے اس مہینے کا. 2 باتیں. اب پہلی بہار ہمارے ہاں یہ جو فروری، مارچ، اپریل ہے نا، یہ ہوتا ہے بہار کا موسم. یہ کیا ہوتا ہے؟ بہار کا موسم. میں یہاں ذوق کے لیے اگلے جملے کہنا چاہتا ہوں، یہ آدم کے زمانے میں بھی تو آیا تھا، یہ نوح کے زمانے میں بھی تو آیا تھا، حضرت عیسیٰ تک انبیاء کرام کی ادوار میں یہ موسم تو آئے نا. لیکن اس کا نام پہلی بہار اس لیے ہو گیا کہ اس میں بہاروں کی بہار امام محمد الانبیاء تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے. جی اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جو ہے ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، بہاروں کی بہار. یعنی حضور جس موسم میں تشریف لائے، جس گھر میں تشریف لائے، جس کنبے میں تشریف لائے، جس علاقے میں تشریف لائے، جس وقت میں تشریف لائے، وہ وقت تو صبح قیامت تک بہاروں کی بہار آ گئی، اس لیے کہ نبیوں کا سردار دنیا میں تشریف لے آئے. یہ آپ کے نالج میں اضافے کے بعد میں نے یہ اسی کے ساتھ ایک اور بات جوڑتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اکثریت جو بات آئی ہے نا کتابوں میں آپ کو کسی جمیلے میں نہیں جانا، جمہور جو محدثین نے بات لکھی ہے وہ 12 ربیع الاول لکھا ہے. چاند کی 12 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا. ٹھیک ہے. 571 عیسوی تھا اور پاکستانی نظم الاوقات کے مطابق، پاکستانی ٹائم کے مطابق جو کیلکولیشن کی گئی ہے اس کے مطابق 12 ربیع الاول پیر کے دن، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے. اس دورانیہ میں صبح کے 4:20 پر نبیوں کا امام آمنہ کی گود میں تشریف لے آیا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ابتدائی تھوڑی سی آپ کی معلومات. آپ کے لیے ایک اور بات، اب حضور تشریف لے آئے اور خوشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، بالکل آسان طریقے سے خوشیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. اور وہ آپ نے بھی لکھا ہوا ہے جشن میلاد. اب میں جشن کے لفظ پہ بالکل مختصر جملے میں کہنا چاہتا ہوں. جشن کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی مفہوم بنتا ہے خوشی. معنی مفہوم کیا بنتا ہے؟ خوشی. اس کا معنی بنتا ہے خوشی. اور حضور علیہ السلام کی جو پیدائش کی خوشی ہے نا، وہ اب قیامت تک جس کنبے میں، جس خاندان میں، جس مکتبہ فکر میں، جس جہان میں، جہاں بھی محفل سجے، خاص کر کے ربیع الاول میں اور باقی ماہ و سال میں، اس میں حضور کی پیدائش کا ذکر ہو، حضور کی ولادت کا ذکر ہو، حضور کی پیدائش سے پہلے کی بات بیان ہو، حضور جب سیدہ آمنہ کے بطن مبارک، پیٹ مبارک میں تھے اس وقت کی بات ہو، یا حضور جب پیدا ہوئے اس وقت کے واقعات ہوں اور وہ محفل میں بیان ہوں، تو اس کو ہمارے ہاں محفل میلاد کہتے ہیں، جشن عید میلاد کہتے ہیں. جشن کا معنی خوشی ہے. اور جہاں اساتذہ بیٹھے ہیں کہ خوشی جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی ہو سکتی ہے، کسی بھی کنبے کی ہو سکتی ہے، کسی بھی خاندان کی ہو سکتی ہے، شخصی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے، اور محدود بھی ہوتی ہے، لامحدود بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ ختم بھی ہو جاتی ہے، پھر زوال بھی آ جاتا ہے. مگر کائنات میں عزیز طلباء ایک ایسا جشن بنا، ایک ایسی خوشی کا موقع آیا کہ امام الانبیاء تشریف لائے تو ساری مخلوق نے
حکم سے خوشی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ سیرت کی بکس بھری پڑی ہیں کہ رب ذوالجلال نے بھی اپنے محبوب کو دنیا پر بھیج کر اپنی شان کے مطابق خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ اتنی بڑی بات میں نے آپ سے کی ہے، ساری مخلوق خوش ہوئی، ساری مخلوق خوش ہوئی کہ کون آ گیا؟ حضور دنیا پہ آ گئے۔ مفسرین محدثین نے لکھا درخت خوشی منا رہے، جنات خوشی منا رہے، دریائے مخلوق خوشی منا رہی ہے، خلائی مخلوق خوشی منا رہی ہے، حیوانات خوشی منا رہے ہیں، نباتات خوشی منا رہے ہیں، یہاں تک کہ سیرت حنبیہ کے اندر پوری کی پوری عربی عبارتیں میرے ذہن میں ہیں۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے اللہ پاک نے خوشی کیسے منائی ہے؟ جشن کا معنی خوشی، اللہ پاک نے خوشی کیسے منائی ہے؟ تو اس کی ایک بات نہیں، 101 بات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سیرت حنبیہ کئی جلدوں پہ مشتمل ہے، میری لائبریری میں موجود ہے۔ توجہ اس پر آپ رکھیں گے، میں توجہ دلاتا ہوں۔ اللہ پاک نے کیسے خوشی کا اظہار فرمایا، تو ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک جملہ نہیں، کئی جملے آ جائیں گے، لیکن تھوڑی سی میں آپ بچوں کو بریفنگ دینا چاہتا ہوں۔ جب حضور پیدا ہوئے، سوکھے درخت کا ہے، توجہ کرنا۔